بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ماں کی سچی اور دکھی کہانی سناؤں گی جس کے 3 بیٹے ہونے کے باوجود بھی اس نے لاوارسوں کی طرح زندگی گزاری۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ ایک عورت جس کا نام مریم تھا۔ مریم اپنی والدہ زرینہ کے ساتھ رہتی تھی۔ مریم کے والد کے انتقال کو 2 سال گزر چکے تھے۔ مریم اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ مریم کی امی نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد مریم کو بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ وہ مریم کی ہر خواہش کو پورا کرتی تھی۔ مریم کی امی نے مریم کی بہت اچھے سے تربیت کی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مریم جوان ہو گئی تھی۔ مریم نے جب میٹرک کے امتحان دیے، اسی دوران مریم کی امی کو مریم کے لیے ایک رشتہ پسند آ گیا تھا، کیونکہ ہر ماں باپ کی طرح انہیں بھی مریم کی شادی کی فکر تھی۔ مریم کے میٹرک کے امتحان کا جیسے ہی نتیجہ آیا، اس کی امی نے فوراً ہی اپنی بیٹی مریم کی شادی کر دی۔ مریم کی شادی جس لڑکے سے ہوئی تھی اس کا نام فیصل تھا۔ فیصل بہت اچھے اخلاق اور اعلیٰ کردار کا مالک تھا۔ مریم بہت خوش تھی کہ میں نے شادی سے پہلے بھی عیش و آرام کی زندگی گزاری اور اب شادی کے بعد بھی مجھے فیصل جیسا محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ فیصل بھی مریم کو بہت پیار کرتا تھا اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا۔ مریم کے گھر پر مریم کے شوہر کے علاوہ مریم کا سسر بھی رہتا تھا، کیونکہ مریم کی ساس کے انتقال کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ مریم کے سسر کا نام اقبال تھا۔ مریم اپنے سسر کی بہت عزت کرتی تھی اور اقبال بھی مریم کو اپنی بہو نہیں اپنی بیٹی سمجھتا تھا، کیونکہ اقبال کی کوئی بیٹی نہیں تھی، بس فیصل ہی اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ مریم کو ایک بیٹی کی شکل میں پا کر بہت خوش ہوا تھا۔ مریم کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ پھر اللہ پاک نے اسے اولاد نرینہ جیسی نعمت سے نوازا۔ مریم 5 سالوں میں 3 بیٹوں کی ماں بن گئی اور اب تو مریم کی قدر اس کے سسرال میں اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ مریم بہت خوش تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا، اے خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تم نے مجھے میری زندگی میں ہر خوشی عطا کی۔ ایک دن مریم نے اپنے شوہر فیصل سے کہا، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ فیصل نے کہا، بولو مریم۔ مریم نے کہا، میرا دل کر رہا ہے کہ اللہ پاک اب ہمیں ایک بیٹی بھی عطا کر دے۔ فیصل نے کہا، مریم تم خود کو خوش نصیب سمجھو کہ اللہ پاک نے تمہیں 3 بیٹے عطا کیے ہیں، لوگ تو بیٹوں کو ترس جاتے ہیں۔ مریم فیصل کی بات سن کر بولی، کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، مگر بیٹے تو آپ کا بازو بنیں گے، اگر بیٹی ہو تو وہ میری خدمت کرے گی۔ فیصل نے مریم سے کہا، اچھا تم پریشان نہ ہو، اللہ پاک ہمیں بیٹی جیسی نعمت بھی عطا کرے گا۔ 2 سال کے بعد مریم کو اللہ پاک نے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا۔ مریم کا شوہر بہت خوش ہوا اور مریم سے کہنے لگا، مریم ماشاءاللہ اب ہمارے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، اگر اب مجھے کچھ ہو بھی جائے گا تو تمہارے بیٹے تمہارا خیال رکھیں گے، وہ تمہیں مہارانی بنا کر رکھیں گے اور تمہاری 3 بہویں ہوں گی جو تمہاری خوب خدمت کریں گی اور تمہیں تو اٹھ کر پانی پینے کی بھی زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ فیصل کی بات سن کر مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ فیصل سے کہنے لگی، آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ تو میرے سر کا تاج ہیں، آپ جیسا مجھے کوئی بھی پیار نہیں کر سکتا۔ تو فیصل بولا، اچھا بابا خاموش ہو جاؤ، تم نے تو رونا شروع کر دیا، میں آئندہ سے ایسی بات نہیں کروں گا۔ مریم کی زندگی بہت خوشی سے گزر رہی تھی۔
اسے اپنی زندگی میں آنے والے دکھ کا اندازہ تک نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد مریم کی امی کو دل کا اٹیک ہونے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور مریم کی امی کے انتقال کے بعد اس کا سسر بھی بیمار رہنے لگا تھا، اور ایک دن اچانک سے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ مریم ابھی اس صدمے سے نکلی نہ تھی کہ مریم کے شوہر فیصل کا کام سے گھر آتے ہوئے کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ وہ دن مریم کے لیے کسی قیامت کے دن سے کم نہیں تھا۔ مریم اس صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر لوگوں نے مریم کے شوہر کا جنازہ پڑھوا کر اسے آخری آرام گاہ کی طرف لے گئے۔ مریم کو جب ہوش آیا تو وہ بہت روئی، کیونکہ اس نے اب تک جو زندگی گزاری تھی صرف خوشیاں ہی دیکھی تھی۔ دکھ کیا ہوتا ہے یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ مریم جس گھر میں رہ رہی تھی وہ ڈبل سٹوری تھا۔ اس کے سسر کے انتقال کے بعد اس کے شوہر نے وہ گھر مریم کے نام پر کر دیا تھا۔ مریم دکھ کی دنیا میں رہ کر اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی تھی۔ مریم کے بچے اب بڑے ہو رہے تھے اور ان کی ضروریات بھی بڑھ رہی تھی۔ اب گھر کی اور بچوں کی ذمہ داری ساری مریم پر آ چکی تھی۔ مریم نے اپنے بچوں اور گھر کا خرچ چلانے کے لیے کسی اسکول میں آیا کی نوکری کر لی، مگر اس سے گھر کا اور بچوں کا خرچ پورا نہیں ہو رہا تھا۔ پھر مریم نے گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے اور اپنے گھر کا اوپر والا پورشن بھی کرائے پر دے دیا۔ مریم جب اسکول سے گھر آتی، گھر کا کام کرنے اور بچوں کو سلانے کے بعد آدھی رات کو بیٹھ کر لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مریم کے سب بچے جوان ہو گئے تھے۔ مریم نے اپنی بیٹی کے لیے اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دی تھی۔ مریم کے بڑے بیٹے نے جب ایم اے کی پڑھائی مکمل کر لی، اس نے اپنی امی سے کہا، امی اب آپ کام نہ کیا کریں، اب آپ بوڑھی ہو چکی ہیں۔ ابو کے انتقال کے بعد آپ نے ہمیں بہت محنت کر کے پالا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب سے میں کماؤں اور آپ آرام کیا کریں۔ مریم کے بڑے بیٹے کا نام عمر تھا۔ عمر کی بات سن کر مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مریم اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا تمہارے ابو کی خواہش تھی کہ میرا بڑا بیٹا وکیل بنے، کام تو ساری زندگی انسان کرتا رہتا ہے۔ عمر نے کہا، امی آپ کو پتہ ہے نا وکالت کی پڑھائی کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ مریم نے عمر کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بیٹا تم فکر نہ کرو، تم بس پڑھائی کرو۔ مریم نے اپنی امی والا گھر بیچ دیا اور لوگوں کے گھروں میں بھی کام کرنے لگی۔ مریم جب سارا دن کام کر کے تھک جاتی تو اپنے خدا سے اپنی پریشانیوں کی شکایت کرتی اور ساتھ میں شکر بھی ادا کرتی کہ اے خدا تیرا شکر ہے، تم نے مجھے 3 بیٹوں سے نوازا ہے۔ جب یہ بڑے ہو کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، میرے دکھ اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور میرے تینوں بیٹے میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ عمر کی وکالت کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور عمر وکیل بن چکا تھا۔ عمر نے اپنی امی کے سارے کام چھڑوا دیے تھے۔ مریم بہت خوش تھی کہ آخر کار میرے شوہر کی خواہش میرے بیٹے نے پوری کر دی۔ مریم کے دوسرے بیٹے بھی جوان ہو چکے تھے۔ پھر ایک دن مریم نے اپنے بیٹے عمر کی مرضی جانے بغیر ہی عمر کی شادی فکس کر دی۔ عمر اپنی امی کے اس فیصلے سے بہت خوش تھا۔ پھر 1 ماہ بعد عمر کی شادی ہو گئی۔ عمر کی شادی جس لڑکی سے ہوئی تھی اس لڑکی کا نام سمرہ تھا۔ مریم کی بڑی بہو سمرہ بہت لڑاکی ثابت ہوئی۔ وہ لڑائی کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ گھر کے کام کو بوجھ سمجھتی تھی۔ آخر کار مریم نے خود ہی گھر کے کام کرنے شروع کر دیے تھے، مگر سمرہ کو پھر بھی سکون نہ تھا۔ اس نے عمر کو اس کی ماں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور مریم جو کہ روز روز کی لڑائی جھگڑے سے تنگ آ گئی تھی اور وہ سمرہ کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ پھر 1 سال بعد سمرہ عمر کو لے کر اس گھر سے چلی گئی اور کہیں باہر کرائے پر گھر لے لیا تھا۔
عمر کے گھر چھوڑ کر جانے پر مریم بہت روئی، مگر اس نے دوسرے بیٹوں کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کو تسلی دی اور اپنے آنسو خود ہی صاف کر لیے۔ پھر مریم کے دوسرے بیٹے کو بھی نوکری مل گئی اور مریم نے اس کی بھی شادی کر دی۔ اس کی بیوی کو کوئی کام نہیں آتا تھا۔ مریم نے سوچا کوئی بات نہیں، میں ہی اسے ماں بن کر سارے کام سکھا دوں گی، مگر وہ بھی کوئی کام سیکھنے کو تیار نہ تھی۔ اگر وہ کوئی کام کرنے لگتی تو جان بوجھ کر سالن جلا دیتی، اگر برتن دھوتی تو برتن توڑ دیتی۔ مریم اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ پھر مریم نے خود ہی کام کرنا شروع کر دیا۔ اگر مریم اسے کوئی کام ٹھیک سے کرنا سکھاتی تو وہ اونچی اونچی شور کرنے لگتی، جس سے مریم کے گھر کے باہر لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ تھوڑے عرصے بعد مریم کا دوسرا بیٹا اور بہو بھی مریم سے لڑ جھگڑ کر الگ ہو گئے تھے۔ مریم بہت روئی، وہ پھر سے تنہا ہو گئی تھی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ شکر اس پاک ذات کا جو میں نے اپنی بیٹی کی پہلے سے ہی شادی کر دی۔ اگر آج وہ میرے ساتھ ہوتی تو اس کو بھی میرے ساتھ باتیں سننا پڑتی۔ مریم ساتھ ساتھ رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میرے بیٹے جن کو میں نے اتنی محنت کر کے پالا، جن کو میں نے اپنے منہ سے نوالا نکال کر کھلاتی رہی، وہ آج مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا میری ساری زندگی ایسی ہی محنت اور مشقت کرتے ہوئے گزرے گی؟ کیا کوئی بیٹا میرے پاس نہیں رہے گا؟ پھر جب مریم اپنے تیسرے بیٹے کو دیکھتی اور اس کے دل کو تسلی ہو جاتی۔ مریم کو اپنے تیسرے بیٹے پر بہت امید تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی مجھے اپنا کاروبار کرنا ہے۔ مریم نے کچھ پیسے جوڑ رکھے تھے۔ مریم نے ان پیسوں سے اسے کپڑوں کا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ جب اس کا کاروبار ٹھیک سے چلنے لگا تو مریم نے اس کی بھی شادی کر دی۔ اس کی بیوی بھی بہت چالاک نکلی۔ اس نے سوچا جب دوسری بہویں میرے شوہر کی ماں کی خدمت نہیں کرتی تو میں کیوں کروں؟ اس نے اوپر والا پورشن خالی کروایا اور خود اوپر شفٹ ہو گئی۔ اس دن مریم پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس دن مریم کو اپنے شوہر کی بہت یاد آئی۔ وہ روتی رہی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مریم بہت روئی کیونکہ اب وہ تنہا رہ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، میرے 3 بیٹے تھے اور میں اب اس حال میں ہوں کہ مجھے میرا کوئی بھی بیٹا پوچھنے نہیں آتا۔ میں نے اپنے بیٹوں کو کتنے ناز و پیار سے پالا تھا، جن کو میں نے کوئی دکھ یا تکلیف نہیں ہونے دی، اور آج وہی بیٹے مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے ہیں۔ مریم کی چھوٹی بہو احسان جتانے کے لیے مریم کو کھانا دے جاتی اور مریم بھوکی ہی سو جاتی تھی۔ مریم کے بچپن میں اس کی امی اسے اکثر کہا کرتی تھی، 3 بیٹوں کی ماں بھوکی رہے گی اور 1 بیٹے کی ماں کھا کر سوئے گی، مگر تب مریم کو اپنی امی کی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، اور اب مریم کو سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ مریم کے تینوں بیٹے ایک دوسرے کی آس پر ہوتے تھے کہ کسی نہ کسی بھائی نے امی کو کھانا کھلا دیا ہوگا، مگر مریم اکثر بھوکی ہی سو جاتی تھی۔ مریم نے اپنی زندگی میں اتنے دکھ اور تکلیفیں دیکھ لی تھیں کہ اب اس میں کچھ اور برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر ایک اور دن مریم کے لیے قیامت سے کم نہیں گزرا۔ اس دن مریم کے تینوں بیٹے مریم کے پاس آئے اور اپنی امی سے کہنے لگے، امی یہ گھر بیچ کر آپ ہمیں اپنا اپنا حصہ دے دیں۔ مریم کو جب اس کے بیٹے چھوڑ کر گئے تھے، اسے اس دن سے ہی اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا، مگر اس نے سوچا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو جائے گا۔ مریم کے بیٹے تو تیار بیٹھے تھے، کچھ دنوں تک مکان بک گیا اور مریم کے بیٹوں نے اپنے اپنے حصے رکھ لیے۔ اب مریم اس مقام پر تھی
کہ کون سا بیٹا اسے اپنے پاس رکھے گا۔ تینوں کے فیصلوں کے مطابق یہ طے ہوا کہ مریم ایک ایک ہفتہ تینوں بیٹوں کے پاس رہے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، ایک ایک ہفتہ مریم اپنے بیٹوں کے پاس رہنے لگی۔ ایک دن مریم اپنے بڑے بیٹے کے گھر پر تھی کہ اس کی طبیعت کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بہت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے خود ہمت کر کے کچن میں جا کر کھانا ڈالنے کی کوشش کی تو اتنے میں مریم کی بڑی بہو سمرہ کچن میں آ گئی اور مریم کے ہاتھ میں سالن والی پتیلی دیکھ کر غصے سے بولنے لگی۔ مریم چونکہ بوڑھی ہو چکی تھی، اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے سالن کی پتیلی زمین پر گر گئی تو اس کی بہو سمرہ نے غصے سے اس کا ہاتھ مروڑ دیا۔ شاید مریم کا ہاتھ ٹوٹ چکا تھا۔ سمرہ نے اپنے شوہر کو فون کر کے گھر بلا لیا۔ مریم کا بڑا بیٹا بھی اسے بہت بولا اور اس نے مریم کے سامنے ہی اپنے دوسرے بھائی کو فون کر دیا کہ تم آ کر امی کو لے جاؤ۔ اس نے کہا ابھی میری باری نہیں ہے، میری باری اگلے ہفتے کی ہے۔ اسی طرح تیسرے بیٹے کو بھی فون کیا گیا، اس نے بھی یہی الفاظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ شاید مریم کا کوئی بیٹا بھی اسے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہ تھا۔ مریم کے بڑے بیٹے عمر نے اپنی امی سے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ مریم کو لگا کہ شاید میرا بیٹا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہے تو وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی، مگر پھر گاڑی جس جگہ جا کر رکی وہ جگہ دیکھ کر مریم کے ہوش اڑ گئے۔ مریم کا بیٹا عمر اپنی امی سے تنگ آ کر اسے اولڈ ہوم چھوڑ کر چلا گیا۔ اس دن مریم خود نہیں روئی، مگر مریم کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پھر وہاں کی کچھ عورتوں نے مریم کو چپ کروایا، اس کے ہاتھ پر پٹی کی اور بہت اچھے طریقے سے اسے کھانا کھلایا۔ کچھ دن تو مریم اپنے بیٹوں کے آنے کی راہ تکتی رہی، مگر مریم کی قسمت میں تو بس انتظار کرنا ہی لکھا تھا۔ مریم روتی اور اپنے مرنے کی دعا کرتی۔ مریم کی قسمت میں ایک دکھ اور لکھا تھا۔ اسے اولڈ ہوم کے دفتر سے پتہ چلا کہ اس کا بیٹا کاغذات پر یہ لکھ کر گیا تھا کہ اگر میری ماں مر بھی جائے گی تو ہمیں فون کر کے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس دن تو مریم سکتے میں آ گئی تھی، جیسے ابھی کوئی سیلاب آئے گا اور اسے بہا کر لے جائے گا۔ اولڈ ہوم میں رہنے والی عورتوں نے مریم کو تسلی دی اور سمجھایا اور اسے ایک نئی زندگی جینے کی راہ دکھائی۔ اب مریم نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اولڈ ہوم کو ہی اپنا گھر بنا لیا تھا اور اب نہ ہی وہ اپنے بیٹوں کے واپس آنے کا انتظار کرتی تھی، کیونکہ اس کے بیٹوں کو اب اس کی ضرورت نہیں تھی اور وہ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ مریم اتنا ضرور سوچتی تھی کہ آج میرے بیٹوں کو میری ضرورت نہیں، ہاں مگر ان کی اولاد جب جوان ہو جائے گی تب ان کو میری قدر معلوم ہوگی، مگر تب تک شاید میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں گی۔ مریم نے کبھی بھی اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دی تھی، وہ تو ایک ماں تھی۔ ماں تو ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعا ہی کرتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ میرے بچوں کو سدا خوش رکھے۔ آج کی آنے والی نسل کے لیے میری طرف سے ایک پیغام ہے، خدا کے لیے اپنی والدین کی عزت اور قدر کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم بھی اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کو کھو دو، جس طرح مریم کے بیٹوں نے اپنی ماں کو کھو دیا۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔